اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ مال خرچ کرنے کے تصور پر ایک بہت گہری نظر ڈالتے ہیں۔ جی، لیکن یہ صرف کوئی خیرات یا عطیہ دینے کی گائیڈ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس کے پیچھے کی نفسیات، نیت اور جو روحانی فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ بالکل، اور یہ تمثیلیں صرف مذہبی پیرائی میں ہی نہیں بلکہ انسانی رویے اور ہماری ترجیحات کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاتی ہیں۔ ہمارے پاس سید ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن کا ایک حصہ ہے، خاص طور پر سورت البقرہ کی تفسیر سے۔ جی، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان تمثیلوں کو ذرا کھول کر دیکھیں اور سمجھیں کہ آج کے دور میں یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پہلی اور شاید سب سے مشہور مثال سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تفسیر کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور تصویر سے ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا مال۔ وہ دانے والی مثال۔ ہاں، کہ وہ ایک ایسے دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اضافہ۔ 700 گنا۔ یہ تصور ہی بہت حیران کن ہے۔ لیکن اگر میں تھوڑا سا شک کروں تو یہ کسی روحانی گیٹ رچ کوئک اسکیم جیسا بھی لگ سکتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اکثر لوگ اسے اسی طرح دیکھتے بھی ہیں۔ کیا یہ صرف ایک روحانی ROI یعنی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا حساب ہے؟ نہیں، تفسیر اس کی گہرائی میں جاتی ہے۔ یہ محض کوئی ریاضی کا فارمولا نہیں ہے۔ اچھا، مودودی اسے اللہ کے 2 صفات سے جوڑتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ واسع یا فراخ دست ہے، یعنی اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ بالکل، اور دوسرا یہ کہ وہ علیم ہے، یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اچھا، تو جب ان دونوں کو ملایا جائے تو تصویر کیسے بدلتی ہے؟ دیکھیں، اگر وہ صرف فراخ دست ہوتا تو شاید ہر ایک کو برابر کا 700 گنا انعام مل جاتا۔ صحیح۔ لیکن چونکہ وہ علیم بھی ہے، وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا دیا گیا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ کیسے دیا گیا، کس نیت سے۔ جی، کس جذبے اور کس خلوص سے دیا گیا۔ وہ دل کے حال سے واقف ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ پیسے کو ضرب دینے کا عمل نہیں، یہ دینے والے کے خلوص کو ضرب دینے کا عمل ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ایک شخص کا دکھاوے کا 1 لاکھ روپیہ شاید 1 روپیہ بھی نہ بنے، اور دوسرے کا خلوص دل سے دیا گیا 1 روپیہ شاید 700 گنا سے بھی زیادہ ہو جائے۔ بالکل، تو یہ ROI کا حساب نہیں، یہ کردار کا امتحان ہے۔ اس طرح تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو یہ پیسے کو نہیں بلکہ نیت کے معیار کو ضرب دی جا رہی ہے۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ عمل ایک بہت بڑی اندرونی تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ صرف جیب سے پیسے نکالنے کا کام نہیں ہے۔ بالکل، اور یہی اس گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ تفسیر یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ ایک خالص مادہ پرست شخص جس کی نظر ہمیشہ نفع و نقصان پر ہو، جی بالکل، وہ کبھی بھی بے غرض ہو کر خرچ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے سوچ کی مکمل تبدیلی چاہیے۔ وہ تو ہمیشہ حساب لگائے گا کہ اس سے اس کی ساخت میں کتنا اضافہ ہوگا یا ٹیکس میں کتنی چھوٹ ملے گی۔ صحیح۔ تو پھر اس راستے پر چلنے کے لیے کس قسم کی ذہنیت چاہیے؟ کیا یہ صرف بہت امیر لوگوں کے لیے ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تفسیر کے مطابق اس کے لیے مال سے زیادہ کچھ اور چیزیں درکار ہے۔ جیسے کہ نظر کی وسعت، یعنی یہ سمجھنا کہ یہ کائنات صرف ہماری ذات تک محدود نہیں، حوصلے کی فراخی اور دل کی کشادگی، اور ان سب کے اوپر جو چیز ہے اسے خالص خدا طلبی کہا گیا ہے۔ یعنی مقصد نہ اپنی شہرت ہو، نہ لوگوں کی تعریف، نہ کوئی دنیاوی فائدہ، بلکہ صرف ایک اعلیٰ مقصد کی رضا ہو۔ اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کا تصور بھی کافی وسیع معلوم ہوتا ہے۔ یقیناً، یہ صرف مسجد یا کسی فلاحی ادارے کو عطیہ دینا نہیں ہے۔ تو اس میں اور کیا کیا شامل ہے؟ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ یہ سب اللہ کی راہ میں شمار ہو سکتا ہے۔ شرط صرف ایک ہے، نیت۔ کیا آپ یہ سب ذمہ داری اور محبت کے احساس سے کر رہے ہیں یا صرف معاشرتی دباؤ میں؟ نیت ایک عام سے کام کو بھی عبادت بنا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیت ہی سب کچھ ہے، لیکن یہ بھی بہت نازک معاملہ ہے۔ انسان بڑی محنت سے نیکی کرتا ہے اور پھر شاید انجانے میں ہی کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے جس سے سب کچھ ضائع ہو جائے۔
جی، اور یہ اس گفتگو کا ایک بہت ہی عملی اور اہم حصہ ہے۔ کیا ذرائع اس بارے میں کچھ بتاتے ہیں؟ جی، تفسیر میں واضح طور پر 2 چیزوں سے خبردار کیا گیا ہے جو نیکی کے اجر کو ختم کر دیتی ہیں: احسان جتانا اور دکھ دینا۔ احسان جتانا اور دکھ دینا۔ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک میٹھا بول اور ذرا سی درگزر اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ یہ بہت گہری بات ہے، لیکن کوئی یہ سوال بھی تو کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، احسان جتانا اچھی بات نہیں، لیکن کم از کم اس نے غریب کی مدد تو کی۔ ایک بھوکے کو روٹی تو مل گئی۔ ہاں، تو کیا یہ عمل بالکل ہی ضائع ہو گیا؟ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے تفسیر اللہ کی 2 مزید صفات کا ذکر کرتی ہے۔ وہ غنی یعنی بے نیاز ہے اور حلیم یعنی بردبار ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہماری خیرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود سب کو دینے والا ہے، اور وہ حلیم ہے، یعنی وہ ہماری ہزاروں غلطیوں کے باوجود ہمیں نوازتا رہتا ہے اور کبھی ہم پر احسان نہیں جتاتا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب کائنات کا مالک جو سب کچھ دیتا ہے وہ احسان نہیں جتاتا، تو ایک انسان جو اسی کا دیا ہوا مال آگے دیتا ہے وہ کس حیثیت سے احسان جتا سکتا ہے؟ بالکل، یہ تو ایک طرح سے خدا کی فطرت کی توہین ہے۔ جی، تفسیر ایک سخت سوال اٹھاتی ہے۔ جو خدا بے حساب نعمتیں دینے کے باوجود احسان نہیں جتاتا، وہ ایسے شخص کو کیسے پسند کر سکتا ہے جو کسی غریب کو چند روپے دے کر اس کی عزت نفس کو کچل دے؟ اب سمجھ آیا۔ تو یہ عمل دراصل دینے والے کے اپنے روحانی کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس فرق کو واضح کرنے کے لیے 2 بہت ہی واضح تمثیلیں بھی دی گئی ہیں۔ پہلی مثال اس شخص کی ہے جو ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جی، اس کے عمل کو ایک ایسی چکنی چٹان سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر مٹی کی ایک بہت پتلی تہ جمی ہو۔ بظاہر تو وہ ایک قابل کاش ٹکڑا لگتا ہے۔ بالکل، پھر اس پر زور کی بارش ہوتی ہے جو ساری مٹی بہا کر لے جاتی ہے اور پیچھے صرف ننگی صاف چٹان رہ جاتی ہے۔ یہاں بارش تو ایک اچھی چیز ہے، رحمت کی علامت ہے، تو وہ نقصان کیسے پہنچا رہی ہے؟ یہی تو اس تمثیل کی خوبصورتی ہے۔ یہاں بارش سے مراد وہ خیرات کا عمل ہے۔ اچھا، لیکن مسئلہ پانی میں نہیں، زمین میں ہے۔ اگر آپ دنیا کا بہترین پانی بھی ایک پتھر پر ڈالیں گے تو کچھ نہیں اگے گا۔ صحیح۔ یہاں چٹان اس شخص کا ریاکار دل ہے اور مٹی کی پتلی تہ اس کی نیکی کی ظاہری شکل ہے۔ جب خیرات یعنی بارش ہوتی ہے تو وہ اس ظاہری تہ کو بھی بہا کر لے جاتی ہے اور اس کی نیت کا کھوکھلاپن ظاہر ہو جاتا ہے۔ جی، اس کا سارا عمل ضائع ہو گیا۔ اور ذریعہ ایسے شخص کے لیے کافر کا لفظ استعمال کرتا ہے جو بہت سخت لفظ ہے۔ جی، لیکن یہاں اس کا سیاق و سباق سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں کافر کا لفظ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ناشکرا، انکار کرنے والا۔ جی، جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی رضا کے بجائے مخلوق کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ دراصل اپنے خدا کا ناشکرا ہے۔ اس کا مطلب اس کا عمل ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے اللہ سے اجر کی کوئی امید نہیں۔ اس کی ساری امیدیں لوگوں کی واہ واہ سے وابستہ ہیں۔ یہ تو ہوئی ایک تصویر۔ اس کے بالکل برعکس خالص نیت سے خرچ کرنے والے کی مثال کیا دی ہے یہ؟ اس کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جو کسی اونچی زرخیز زمین پر واقع ہو۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لاتا ہے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو، ہلکی سی پھوار بھی پڑ جائے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جی، وہ بھی کافی ہے۔ مطلب نیت اچھی ہو تو تھوڑا عمل بھی بہت ہے، اور زیادہ ہو تو اس کی برکت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ بنیاد مضبوط ہے، زمین زرخیز ہے، یعنی نیت خالص ہے۔ صحیح۔ ایسے میں اگر حالات سازگار ہوں اور انسان زیادہ خرچ کر پائے، یعنی زور کی بارش، تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی وجہ سے تھوڑا ہی خرچ کر پایا، یعنی ہلکی پھوار، تو وہ تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی اور بابرکت ہوتا ہے۔ اہم مقدار نہیں بلکہ نیت کا خلوص ہے۔ آخر میں ایک اور مثال ہے جو شاید سب سے زیادہ جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ جی، ایک بوڑھا شخص جس کے بچے ابھی چھوٹے اور کمزور ہیں، اس کی عمر بھر کی کمائی ایک ہرا بھرا باغ اچانک ایک آگ والے بگولے کی زد میں آ کر جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ تو بہت ہی المناک اور مایوس کن تصویر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تمثیل ان لوگوں کے لیے ایک سخت تنبیہ ہے جو اپنی پوری زندگی صرف دنیا سنوارنے میں لگا دیتے ہیں۔
تفسیر اسے براہ راست آخرت کی زندگی سے جوڑتی ہے۔ اچھا، بڑھاپا زندگی کے اختتام کی علامت ہے، جب انسان کے کام کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ اپنے اعمال کے پھل کا سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ جی، اور چھوٹے بچے اس کی بے بسی کی علامت ہیں کہ اب اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور باغ کا جل جانا؟ باغ کا جل جانا آخرت میں پہنچ کر یہ دریافت کرنے کے مترادف ہے کہ دنیا میں کی گئی ساری محنت وہاں بالکل بیکار ہو گئی۔ جو کچھ دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ گیا۔ بالکل، اور اب نہ دوبارہ محنت کرنے کا موقع ہے نہ وقت۔ یہ اس شخص کی ناقابل بیان حسرت اور مایوسی کی حالت ہے۔ ویسے کیا اس تمثیل کا اطلاق صرف آخرت پر ہوتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ اس شخص کی کہانی بھی ہو سکتی ہے جو اپنی پوری زندگی ایک کاروبار بنانے میں لگا دیتا ہے، شاید بے ایمانی سے، جی، اور پھر بڑھاپے میں کوئی اسکینڈل سامنے آنے پر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ ایک آفاقی تمثیل ہے۔ اس کا اطلاق ہر اس کوشش پر ہوتا ہے جس کی بنیاد غلط ہو۔ یہ ہمیں اپنی ترجیحات پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، ذریعہ یہ واضح کرتا ہے کہ آخرت کی فصل بونے کا موقع صرف یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اگر ہم یہاں صرف دنیا ہی کی دھن میں لگے رہے تو زندگی کا سورج غروب ہونے پر ہماری حالت اس بوڑھے باغ والے کی طرح ہی ہوگی۔ یہ ایک تباہ کن سوال پوچھتی ہے، کیا ہوگا اگر آپ فنش لائن پر پہنچیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے ساری دوڑ غلط کرنسی کے لیے لگائی تھی؟ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تفسیر مال خرچ کرنے کے عمل کو صرف ایک مالیاتی لین دین کے طور پر نہیں دیکھتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اسے انسان کی نیت، اس کے کردار اور اس کی زندگی کے حتمی مقصد کے ساتھ جوڑتی ہے۔ جی۔ ایک طرف ایک دانے سے 700 دانے بننے کا غیر معمولی وعدہ ہے، اور دوسری طرف پوری فصل کے جل جانے کی شدید تنبیہ بھی ہے۔ بالکل۔ کلیدی نقطہ باطنی کیفیت ہے۔ عمل بظاہر ایک جیسا ہو سکتا ہے، 2 لوگ 1,000 روپے دے رہے ہیں، لیکن ان کے عمل کی قدر کا تعین مکمل طور پر اندرونی حقیقتوں سے ہوتا ہے۔ خلوص، عاجزی اور فوری مادی فائدے سے بالاتر ایک اعلیٰ مقصد پر توجہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اصول تو زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتے ہیں۔ جی، یہ تو ہے۔ سننے والوں کے لیے غور کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ یہی اصول خلوص بمقابلہ دکھاوا، فائدہ پہنچانا بمقابلہ تکلیف دینا، زندگی کے دیگر غیر مالی اخراجات پر کیسے لاگو ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ کسی کو دیا گیا ہمارا وقت۔ ہاں، ہمارا وقت، ہمارا علم، ہماری صلاحیتیں، یا حتیٰ کہ ہمارے الفاظ